بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا ثبت من ذلك التقرير الذي قدمت اليكم فثبت ان النية ليست بشرط في صحة الطهارة، وهذا الحديث لا يتعلق بشرط النية في العبادات المقصودة أو غيرها، بل سياق الحديث غير ذلك. والذين اختلفوا في هذا الباب هم قاسوا مسألة الوضوء على مسألة القياس، ونحن نقول هذا القياس قياس مع الفارق، لأن التيمم معناه القصد، ومن المعلوم أن المعنى اللغوي الحقيقي لا ينفك عن معناه الشرعي، فإذا ثبت أن في حقيقة التيمم معنى القصد فأيضا يلاحظ ويراعى معنى القصد والإرادة في التيمم شرعا، فلهذا لا يصح القياس. وأيضا الإمام النسائي عليه الرحمة استنبط من هذا الحديث الشريف باب النية في الوضوء، وقدمت إليكم تفصيل هذا المبحث. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ جتنی گفتگو ہے حنفیہ کی جو اس سلسلے میں مباحث اور جو ان کی تفصیلات ہیں، وہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور کہا اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حدیث میں تو فقط حکم اخروی کو بیان کرنا مقصود ہے، نہ کہ حکم دنیاوی کو. لہذا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ وضو کے اندر نیت شرط ہے، اس سے نہیں ہوگا. جس نے بھی استدلال کیا وہ اور سے کیا، اس سے نہیں. اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، جہاں اس کی بحثیں آئیں گی. تو تیمم پر قیاس کیا، ہم نے کہا قیاس مع الفارق ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک وضو کا مفتاح الصلاۃ ہونا ہے. دو پہلو ہیں اس میں. ایک اس کے مفتاح الصلاۃ ہونے کا پہلو ہے، ایک اس کے اندر جو تجلیات، نورانیات، جو انوار اور جو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا بندے کی جانب متوجہ ہونا، اور بندے کی سیئات اور اس کے گناہ اور اس کے معاصی کی مغفرت اور ان کا ازالہ، جیسا کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ دو حیثیتیں ہیں. وضو کے مطہر، وضو کے مفتاح الصلاۃ ہونے کے سلسلے میں نیت شرط نہیں ہے. وضو میں ایک دوسرا پہلو ہے کہ جو اس کے ثواب اور جو اس کے اندر سارے منافع اور سارے مسالے جو حاصل ہونے ہیں، بہرحال اس میں تو نیت آپ کریں گے تو وہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی. وہ تو اس حدیث سے بھی آ رہا ہے، ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہے. آپ یہاں آ رہے ہیں سبق پڑھنے کے لیے، آپ نے کہا سبق بھی پڑھنا ہے، حدیث بھی سننی ہے، استاد کی بات بھی سننی ہے، ساتھیوں کی زیارت بھی ہو جائے گی، مسلمانوں سے ملاقات وہ بھی عبادت ہے، اور ساتھ ساتھ درسگاہ کی بھی زیارت ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ مسجد بھی ہے. اگرچہ کوئی معترض وہ کرے کہ التدریس فی المسجد باجرۃ فهو یکرہ، جیسا کہ بچے نے کئی دن پہلے پرچہ دیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا تھا، آپ کو ذہن میں ہوگا. وہ فقہا نے وہ جزیہ لکھا ہے، لیکن اس کا جواب وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا.
اور بھی جوابات ہیں، لیکن یہاں تو یہی سب سے اچھا جواب ہے، جوابات اور بھی نہیں، پھر رہ جائے گا، ارشادات کے چکر میں پڑو گے تو۔ چلیے انوار چاہیے؟ یہ میواتی بیٹھا ہے ہمارا، سب یہ سنگم ہے اس کے پاس انوار کا، اس سے حاصل کر لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبسند متصل لله الى الشيخ الامام الرباني الحافظ الحجة ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة انه قال: باب النية في الوضوء. وبه قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه وعن اسمع عن ابن القاسم وقال حدثني مالك واخبرنا سليمان بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. مولانا ہے مولانا، اس حدیث کی سند میں ایک جگہ پر ہے لکھا ہوا ہے، ہائے حطی ہے نا؟ وہ تو پڑھا نہیں آپ نے؟ کیا بات ہے، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں، میں نے کوئی بات نہیں، تو ہو گئی، کافی ہے۔ ہاں، جب یہ بولتے ہیں محدثین سند میں، اس سے اشارہ کرتے ہیں تحویل کی جانب، یعنی میں ایک سند سے دوسری سند کی جانب متوجہ ہو رہا ہوں۔ ذرا غور کرنا بات میں، سند دیکھو حدیث کی، بظاہر سیاق اسناد کا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سند میں دو تحویلات ہیں، دو تحویلیں ہیں۔ حماد نے روایت کیا کس سے؟ امام مالک سے۔ اور اسی میں ایک اور ہے امام مالک سے روایت کرنے والا، کون ہے؟ ابن القاسم۔ آگے اس نے کہہ دیا ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مالک سے یہ لے رہا ہے۔ دوسری سند یہ ہے کہ ابن المبارک، اس سے پہلے سلیمان ابن منصور، ابن المبارک، آگے یحییٰ ابن سعید۔ اس سے انداز لگ رہا ہے کہ دو تحویلیں ہیں، اور بعض حضرات کی تقریروں میں اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ دو تحویل ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے درس کا وہ دیکھا تو ایک ہی جملہ ہے کہ اشارہ کر دے یہ امام مالک سے یہ لے رہے ہیں، اور دوسری وہ تحویل، حالانکہ وہ امام الطائفہ سید الطائفہ ہیں۔ لیکن ہم نے ایک بات عرض کی تھی آپ سے، بھئی انسان اگر ہے خطا اور چوک تو ہو، وہ تو
پیغمبر ہے ایسا کہ جب وہ اللہ کے پیغام کو جب پہنچائے گا وہاں خطا پیغمبر سے ہو نہیں سکتی، کہیں نہیں دیکھیں گے۔ وجہ وہ ہے اللہ کا نظام۔ پیغمبر نے جب اللہ کا پیغام پہنچا دیا، قوم کے پاس پہنچ چکا، پیغمبر بھی ایک انسان ہے۔ اب پیغمبر سے بھی بھول ہو سکتی ہے، کبھی بھول لگی آپ کو، نماز میں بھول لگی، قراءت میں بھول لگی، آیتیں چھوڑی، اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیرا، یہ سب ہوا نا؟ کیوں ہوا؟ یہاں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں، پہنچا چکے ہیں پہلے، بھول لگی۔ اور جہاں پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ کا، تو آپ پوری تاریخ کو کھنگال ڈالو، آپ مل نہیں سکتا کہیں بھی کہ ذرا سی زبان بھی لڑکھڑا گئی ہو۔ بھول تو بھول ہے، اور جو کچھ آپ نے پڑھ رکھا کہ ہو گیا تھا شیطان کی تلبیس سے، وَتِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُرَىٰ مولانا كُلُّهَا خُرَافَاتٌ وَاهِيَةٌ لا اصل لہ فی الحدیث۔ جلالین شریف میں آیا ہمارا سامنے، باطل، سب خرافات و واہیات، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سامنے کسی کی چل سکتی ہے کیا؟ اس کے حکم تکوینیہ کے سامنے وہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے کہیں نہیں ملے گا، اور اگر کسی کتاب میں کوئی لکھ دے وہ بے سند لکھ رہا ہے، وہ غلط ہے۔ لہذا جلالین میں وہ جو باتیں وہاں نقل کی ہے علامہ محلی نے، تمام محدثین نے اس کا تختیہ کیا ہے، جو بھی آنے اس کے بعد جو بھی آئے غلط ہے، لا یمکن۔ ہاں، بلکہ حضرت کو اللہ نے مطمئن فرما دیا، حضرت جی بھی ڈالے ہیں، صاف صاف پڑھے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بھول جاؤں۔ اللہ نے اطمینان دلایا، اطمینان سے سنو، یہ تمہارا کام ہے کیا؟ تو ہمارا کام ہے، ہم پڑھوائیں گے۔ لہذا اللہ نے پڑھوایا، ایسا پڑھوایا کہیں متشابہ ذرا سی زبان لڑکھڑائی ہو، کہیں بھول لگی ہو، آپ کہیں دکھا نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا نا، کیا فرمایا؟ اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ہماری جو قرات ہو رہی ہے اس کو سنیے، پھر اس کو بیان کروانا ہمارا کام ہے، آپ فکر میں مت پڑیں۔ ہماری قرات ہو رہی ہے یعنی ہمارا قاصد جو تمہارے پاس لے کر پہنچ رہا ہے، سن لیجیے اس کو، فکر میں مت پڑو، وہ تو ہمارا کام ہے۔ واقعتاً اللہ کا کام اللہ کا کام ہے، اس میں کوئی رخنا ڈال نہیں سکتا۔ شیطان کی کیا مجال ہے کہ کچھ رخنا ڈال سکتا؟ تو میں عرض کر رہا تھا، بشر من حیث انہ بشر، انسان من حیث انہ انسان۔ آپ کو معلوم ہے کہ خطا اور نسیان اس کے خصائص میں سے اور اس کے لوازم میں سے ہے، لیکن جب وہ اپنے طور سے کم کرے گا، اور جہاں اللہ کے فرمان کو پہنچا رہا ہے وہ اللہ کا نظام ہو، وہاں حیثیت بدلی ہوئی ہے۔ حیثیت کے بدل جانے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر کوئی چوک ہو گئی کہیں بڑے سے ہوتی نہیں کیا؟ میں نے بتایا تھا حافظ ابن حمام لکھ رہے ہیں فتح القدیر میں، وہ قصہ ہی ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا، امروہہ پڑھاتا تھا، تو میں دیکھا بخاری میں ہے نہیں، مسلم میں حدیث ہے۔
بخاری میں نہیں ہو. اور اس کے بعد والے جو حافظ ابن حمام نے لکھا ہے سب نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ فی صحیح ہے. تفسیر مظہری والا لکھ رہا ہے وہ فی صحیح ہے. ہشام ابن عروہ کو تو آپ جانتے ہیں نا راوی, تو ایسی ہو ان کا سن وفات 146 ہجری ہے. ہشام ابن عروہ کا بہت اچھا راوی ہے, ثقہ ہے, ولیکن فیہ ما فیہ, راوی ثقہ ہے, بہترین راوی ہے. ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اوجز میں لکھا ہے کہ سن وفات 87 ہے. اب کیا ہوا کیا, شیخ تو بہت بڑے محدث ہیں, زرقانی ان کے سامنے ہے. زرقانی سامنے ہے, پہلی لائن پہ لکھا ہے کہ سن وفات 146 ہے, اگلی لائن میں لکھا ہے کہ ان کی عمر اس وقت میں 87 سال تھی. یعنی بوقت وفات عمر 87 سال ہے. شیخ کے جب میں نے دیکھا, میں نے کہا حضرت یہ لکھ رہے ہیں, قذافی زرقانی, میں نے زرقانی کھول, اوہو, جس وقت حضرت نے اس کو لکھا حضرت کی نگاہ پہلی لائن کے بجائے دوسری لائن پہ چلی گئی. کتاب ہے سامنے, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بجائے پہلی لائن کے نگاہ پڑھنے کے دوسری لائن پہ نگاہ پڑھ دو. اس میں لکھا ہے 87, اور اس سے پہلے عبارت ہے کہ اس وقت میں ان کی عمر 87 سال. اتنی بڑی غلطی کیوں ہو گئی بھائی؟ کتنا بھی بڑا آدمی ہو بھول چوک تو ہوگی, شاگرد سے بھی ہوگی, استاد سے بھی ہوگی, شیخ سے بھی ہوگی, مرید سے بھی ہوگی. اور اگر اللہ کا نظام نہ ہو تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہوئی ہے. تعبیر نقل کا مسئلہ دیکھیے, وہ اپنے اجتہاد سے فرمایا تھا آپ نے, وہ اللہ کا نظام نہیں تھا. اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا پھر آپ نے, وہ سب آپ کے سامنے آ چکا ہے نا. لیکن پیغمبر جہاں اللہ کے نظام کو انجام دے رہا ہے وہ چونکہ اللہ کا نظام ہے, وہاں نہ غلطی ہوگی, نہ بھول ہوگی, نہ ذرا سا کوئی رخنا ڈال سکتا ہے, کوئی طاقت وہاں چیلنج نہیں کر سکتی. حضرت جبریل اللہ کے پیغام کو لے کر کے آ رہے ہیں, مخلوق کی کوئی طاقت حضرت جبریل کے مد مقابل ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اللہ کا نظام. اول تو وہ اس لیے طاقتور ہے وہاں کوئی پھٹک ہی نہیں سکتا. ذی قوت عند ذی العرش مکین, یہ فرمایا حضرت جبریل کے بارے میں فرمایا. فل طاقت ہے, کوئی پھٹک نہیں سکتا وہاں, دیکھ کے سب بھاگیں گے. بھائی اللہ کا نظام تو اللہ کا نظام. تو میں عرض کر رہا تھا, اب تھوڑا سا اب آپ دیکھیں گے اسماء الرجال کی کتابیں دیکھیں گے, میں کیا بتانے جا رہا ہوں آپ. یحییٰ ابن سعید جو ہے, یحییٰ ابن سعید سے روایت کرنے والے امام مالک بھی ہیں, ان سے روایت کرنے والے عبداللہ ابن مبارک بھی ہیں, ان سے روایت کرنے والے حماد ابن زید بھی ہیں, ان سے روایت کرنے والے حماد ابن سلمہ بھی ہیں. اب حماد سے حماد ابن زید معاصر ہیں تو وہ لوگ وہ بھی سیکھا, وہ بھی دونوں شاگرد ہیں. کس کے؟ یحییٰ ابن سعید کے. یہ آپ کی اسماء الرجال کی کتابوں میں اس کی تصریحات موجود ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے ائمہ نے ان سے سنا, حدیث حاصل کی. امام مالک نے بھی ان سے حدیث لی,
عبداللہ ابن مبارک نے بھی ان سے حدیث لی اور حماد ابن زید نے بھی ان سے حدیث لی، حماد ابن سلمہ نے بھی ان سے حدیث لی۔ اب آ جاؤ، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں دو تحویل ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، تین سندیں ہیں۔ حماد ابن زید عن یحیی بن سعید، مالک ابن انس عن یحیی بن سعید، عبداللہ ابن مبارک عن یحیی بن سعید۔ اور اگر حماد ابن زید کے بجائے حماد ابن سلمہ ہو، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں، حماد ابن سلمہ عن یحیی بن سعید۔ کتنی تحویلیں ہو گئی؟ تین۔ چونکہ وہ حماد ہے نا، اس میں دونوں کا چونکہ نام نہیں لیا تو یا تو حماد ابن زید ہے یا تو حماد ابن سلمہ ہے، دونوں شاگرد ہیں یحیی ابن سعید کے۔ کیا ہو گئی؟ تین۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بظاہر ایسا انداز لگ رہا ہے، اور بعض تقریروں میں ایسا کہیں دیکھنے سننے میں آپ کو مل سکتا ہے، لیکن اسماء الرجال کی کتابوں کے دیکھنے کے بعد آپ اس پر پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ دیکھیں گے تو میری بات کو یاد کرنا، آپ کو ملے گا یہ صورتحال وہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تین تحویل ہیں، یعنی اس حدیث کو نقل کیا حماد ابن زید اور حماد ابن سلمہ نے، کس سے؟ یحییٰ ابن سعید سے۔ مالک نے روایت کیا یحییٰ ابن سعید سے، عبداللہ ابن مبارک نے نقل کیا یحییٰ ابن سعید سے۔ کیا ہو گئی؟ تین ہو گئی۔ اب دیکھنے میں بظاہر ایک جگہ ہاتھ معلوم ہو رہا تھا کہ دو ہی ہے، ایک سند وہ ہے اور وہ دونوں آ کے پوری ہو گئی مالک پر۔ کیا امام مالک حماد ابن زید حماد ابن سلمہ کے استاد ہیں کیا؟ پھر وہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ ہاں، یحییٰ ابن سعید کے شاگرد ہیں، یحییٰ ابن سعید کے شاگرد ابن المبارک بھی ہیں، یحییٰ ابن سعید کے شاگرد امام مالک بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھو اب سند۔ باب النیت فی الوضوء، اخبرنا یحییٰ بن حبیب بن عربی عن حماد، ایک تحویل۔ وأخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك، دو۔ تیسری، وأخبرنا سليمان بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، واللفظ له الفاظ عبد الله ابن مبارک کے پیش کر رہا ہوں۔ کیا؟ ان یحییٰ ابن سعید، یہ عبداللہ ابن مبارک کس سے؟ یحییٰ ابن سعید سے۔ اور یحییٰ ابن سعید کے شاگرد ابن المبارک بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، اور حماد ابن زید بھی ہیں، اور حماد ابن سلمہ اگر وہ بھی ان کے شاگرد۔ کیا تحویل ہوئی؟ یاد رہے گی؟ حاشیے میں لکھ لینا اس کو کہیں کو، ایک دو جملہ کر کے، جب آپ لوگوں کو پڑھانے کا اتفاق ہوگا ہوگی آسانی۔ عن یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال کا فاعل حضرت عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا غالباً پرسوں،
یاد ہے؟ یہ شرح عقائد پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ شرح عقائد کا مصنف کون ہے؟ دیکھو، تفتہ کو مابعد کے ساتھ جوڑ کے بولنا، فصل مت کر دینا۔ خیر، یہ شرح عقائد کی شرح ہے؟ العقائد النصفیہ کی۔ ٹھیک ہے، بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ اور العقائد النصفیہ کا مصنف کون ہے؟ عمر النصفی۔ ٹھیک ہے، صحیح فرمایا آپ نے۔ اب ایک بات سنو، علامہ زمخشری کا نام تو سنا ہے نا؟ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، گو وہ معتزلی ہے، مسلک کے اعتبار سے سڑا ہوا معتزلی ہے، اور اپنے کو ابو المعتزلہ وہ کہتا ہے۔ مگر اس خدائی دین کا کیا کیا جائے، علوم عربیت کا وہ امام ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آپ دیکھتے ہیں حافظ ابن حجر کو کہ اچھی اس پر وہ کتاب کی، لیکن غیر مرتب وہ کتاب، لیکن ایسی کرتا ہے نا، وہ جہاں ذکر زمخشری کا ذکر آیا، اس سے آگے پیچھے کتابوں میں ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ بھی نکل۔ یعنی سب سے پہلے قاسم ابن سلام کی کتاب غریب الحدیث 4 جلدوں میں ہے، اس کو بھی اللہ کی اشتیاب نہیں ہے۔ اتنے بڑے آدمی کی کتاب کے بارے میں فٹ کے لیے، بہت پرانا آدمی ہے قاسم ابن سلام، اور 4 جلدوں میں ہے اس کی غریب الحدیث۔ لیکن ہوتے ہو جب زمخشری کا نام آیا، کچھ ہمت ہوئی کہ حافظ ابن حجر کی تعریف کی نا، وَلِلزَّمَخْشَرِي کتاب اسمہ فائق حسن الترتیب۔ کیوں؟ اگر کچھ کہہ دیتا لوگ جھنجھوڑ دیتے اس کو۔ کیوں؟ زمخشری ہے، علوم عربیت کا مسلم امام ہے۔ تفسیر کشاف ہے اس کی، المفصل ہے اس کی، یہ جتنی کتابیں ہیں وہ صرف میں اس کے بعد میں لکھی گئی ہیں سب المفصل سے لی گئی۔ کافیہ ہے، نقل ہے المفصل سے، خالص، لیکن اچھی نقل کی ہے۔ اصل تو زمخشری کی مفصل ہے۔ خیر، آخر میں علامہ زمخشری نے قیام کیا مکہ مکرمہ میں، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے جار اللہ کے معنی اللہ کا پڑوسی، یعنی وہ وہاں۔ تو یہ عمر النصفی اور زمخشری دونوں معاصر ہیں۔ یہ آئے تھے حج کرنے، سوچا بلاؤ زمخشری سے مل لوں۔ پہلے لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، یہ ذیق اور تنگی نہیں تھی، ارے میں ماتوریدی ہوں اور وہ فلاں ہے، یہ ایسے نہیں تھا۔ یعنی اہل علم دوسرے اہل علم کی قدر کرتے تھے، آج کی طرح سے نہیں بھئی کون سی پارٹی کا ہے اس پر وہ کہے گا مولوی۔ ابھی آپ ایسا دیکھیں گے، اکابر میں آپ جائیں گے یہ سب چیزیں آپ کو نہیں ملیں۔ تو عمر النصفی نے سوچا لاؤ زمخشری سے ملاقات کر لوں۔ گئے، مکان پر دستک دی، دقہ باب الزمخشری، اندر سے آواز آئی، من؟ کون؟ اس نے کہا عمر۔ یہ سوچا شاید عمر کا نام سنتے ہی ڈر جائے گا، عمر سے تو سب ڈرتے تھے، عمر کا نام سنتے ہی زمخشری ڈر جائے گا۔
اندر سے آواز آئی انصرف، واپس جاؤ، یعنی میں نہیں ملتا. یہ بولا اس نے، زمخشری نے اندر سے انصرف، واپس. عمر نے کہا عمر لا ينصرف. انصراف کو کہہ رہا عمر غیر منصرف ہے، کیسے جاؤں گا؟ اس نے جب کہا عمر لا ينصرف، پھٹ آواز آئی اندر سے اذا نکر صرف. اب کوئی جواب صوفی جی کے پاس نہیں، چپ چاپ واپس. مولانا حاضر جوابی دیکھیے زمخشری کی، یعنی وہ مسلک اس کا اچھا نہیں ہے، وہ بات الگ ہے، مگر جو علوم عربیت پر جو اس نے کلام کر رکھا ہے اس کو آپ دیکھیے. تفسیر کشاف دیکھیے، غریب الحدیث پر اس کی کتاب دیکھیے الفائق. کیا بہترین انداز ہے اس کا. یعنی علوم عربیت میں امام کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ان علوم کے اندر. آپ کی تفسیر بیضاوی اتنی شاندار ہے، سب ٹوٹل نقل ہے 2 کتابوں سے. تفسیر کشاف، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر. جہاں علوم عربیت کی باتیں کر رہا ہے قاضی بیضاوی، ٹوٹل 100% کشاف سے نقل ہے، اٹھا کے دیکھ لو. اور علوم عربیت سے ہٹ کر جو دوسری گفتگو کر رہا ہے بیضاوی اٹھا لو، امام فخر الدین رازی کی التفسیر الکبیر اٹھا لو، وہاں سے نقل. مگر نقل ہے اچھی، یعنی نقل محض نہیں، سمجھ کر ہے، اچھا کام کیا ہے، مگر استفادہ وہاں سے کر رہا ہے. اور ہر بعد میں آنے والا اپنے اکابر سے پہلے لوگوں سے استفادہ کیا ہی کرتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں، مگر استفادہ بہت اچھا ہے. خیر، حضرت عمر کا نام آیا تو عمر النصفی کی بات ذہن میں آ گئی. یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. اس کے بارے میں گفتگو پوری کر چکا ہوں. یہاں بطریق اقتضاء النص لفظ حکم مضاف کو مقدر مانا گیا ہے. اعمال کے حکم سے بھی مراد کیا لیا تھا؟ حکم اخروی. اس سے کیا مراد ہے؟ ثواب، عقاب کا ترتب. تمام اعمال، وہ اعمال پیر سے صادر ہوں، ہاتھ سے صادر ہوں، زبان سے صادر ہوں، کہیں سے بھی صادر ہوں، جو بھی ہو، کیا نیت کے لیے بھی نیت ہی کرنی پڑے گی؟ اس میں تو تسلسل لازم آ جائے گا. نہیں، نیت اس کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، اس کا تعلق احوال سے ہے. یہاں ارشاد رسالت میں اعمال فرمایا گیا ہے، وہ از قبیل کیفیت، از قبیل احوال ہے. اجی نہیں حضرت، ہم نے دیکھا از قبیل اعمال ہے. کیسے؟ ہمارے یہاں تو لوگ یوں کہیں، نیت کرتا ہوں نماز کی واسطے اللہ کے 4 رکعت نماز ظہر اور پیچھے پیش اس امام کے اور اللہ اکبر. یہ ہو نیت؟ نہ ہو. مولانا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث صحیح، ضعیف، یہاں تک کہ موضوعات میں بھی اس طرح کی نیت آپ کو نہیں ملے گی. ہاں، وہ حج کا جب احرام باندھتے ہیں اللہم انی ارید الحج والعمرۃ، وہ وہاں تو ہے، وہ تاکہ وہاں لوگ عوام رہتے ہیں تاکہ صاف انداز پہ ہو جائے. نماز وغیرہ میں اس طریقے سے نہیں.
اب آپ تو جب تک یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بیچارے عوام، جب تک یہ نہ کہہ لیں نیت نہیں ہوئی، یہ حالت کہاں ہوئی؟ یہ تو عمل ہو گیا، نیت عمل نہیں، وہ تو قبیل کیفیت ہے۔ آپ کے دل میں یہ ارادہ، یہ کیفیت ہے کہ میں جا رہا ہوں اور وضو کر رہا ہوں ابھی ظہر کی نماز یا فلاں کی نماز پڑھنے کے لیے، اسی مقصد سے آپ آ رہے ہیں، بس وہ جو کیفیت ہے اسی کا نام تو نیت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بہت سے مشائخ نے اس کے اوپر نقد کرتے ہوئے اس کو بدعت قرار دیا ہے، زبان سے نیت کرنے کو۔ صاحب ہدایہ نے، بیچاروں نے تنزل اختیار کرتے ہوئے یہ فرما دیا، اگر کوئی بیچارہ ایسا ہو کہ اس کا دلی ارادہ مستحکم نہیں ہو پاتا ہے اور اس کا قصد و ارادہ اس میں جماؤ پیدا نہیں ہو پاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، زبان سے کہنے کی گنجائش ہے، لا باس۔ ورنہ تو اگر یہ عوارض نہ ہو، زبان سے کہنا، اسے تو محققین نے بدعت کہا، اور لوگ آپ سے کہیں گے کہاں، کون سی حدیث سے ثابت ہے بھائی؟ آپ کی کون سی کتاب میں ہے یہ ظاہر الروایہ کی؟ بعد والوں کی کتابوں کو چھوڑو، اپنے ائمہ کی کتابوں کو لو، کون سی کتاب میں لکھا ہے زبان سے بولنے کو کہ اس کا نام نیت ہے؟ نیت تو ایک کیفیت کا نام ہے، تو یہ تو پھر وہ کیفیت نہیں رہی، وہ تو عمل بن گئے۔ اب جب یہ عمل بن گیا تو پھر اس کے لیے بھی نیت درکار ہے، تسلسل لازم آئے گا۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ نیت از قبیل کیف ہے، از قبیل عمل نہیں، از قبیل حال ہے، از قبیل عمل نہیں ہے وہ، لہذا اس کے لیے نیت کی وہ جب عمل کے دائرے میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہ تو عمل کے اندر روح پھونکنے والی یا تو اس کے اندر الٹا سیدھا کام کرنے والی چیز جب آئے گی، وہ اس کیفیت کا نام نیت ہے۔ اعمال کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے، اسی کیفیت کے اوپر۔ لیکن آپ لوگ جب گھروں پر رہتے ہیں اور عیدین کا مسئلہ ہوتا ہے اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور امام صاحب تقریر کرتے ہیں بہت لچھے دار، اور تقریر سے نماز کے کھڑے ہونے سے 2-4 منٹ پہلے تقریر ختم کر کے کیا اجی نیت بھی بتا دو، اب وہ نیت بھی بتاتا ہے، کیا نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز کون سی؟ نماز عید الفطر 2 رکعت واجب کی، میں زائد 6 تکبیروں کے اور پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر۔ سنا ہوگا نا؟ ہاں وہ تو ہے، وہ بھی ہے، منہ میرا کعبے شریف کی طرف پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر۔ سنتے ہو نا عیدگاہوں میں، ہر جگہ ہی سنتے ہوں گے، اور بعض جگہ آپ میں سے کوئی پھنستا بھی ہوگا، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یوں ہوگی نیت۔ اب کہ اگر کہیں آپ کو کہنے کا موقع مل جائے اور نماز پڑھانے کا موقع ملے اور لوگ کہیں گے اجی نیت بھی بتا دو، انہیں کہیو بھائی گھر سے یہاں کس لیے آئے کہ بس وہ کہیں گی نماز پڑھنے آئے عید کی، بس، اور کچھ بھی زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، وہ جو دل میں ہے نا اسی کا نام نیت۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ عوام کی سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں آئے گا، سمجھانے والا چاہیے، بھائی آپ لوگ یہاں کیوں آئے آج؟ عید کی نماز پڑھنے آئے، ٹھیک وہی ہے نا دل میں، ہاں اسی کا ہی نام نیت ہے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہو گیا۔ اگر آپ سمجھائیں گے تو سمجھ میں آتا ہے، پھر وہ ضد بھی نہیں کریں گے، نہ جی
زبان سے بول کے بتاؤ کیسے کیسے بولنا ہے، ضرورت ہی نہیں ان کی، انہیں سمجھا دو۔ مسلمان بیچارے اتنے سیدھے ہیں، اگر صحیح طریقے سے انہیں سمجھا دیا جاوے بات یوں ہے، پھر وہ اصرار نہیں کرتے۔ نہیں، بعض دفعہ مجھے ایسا ہوا کہ نمم جی نیت بھی بتا دی، میں کہا بھائی بزرگوں آپ لوگ یہاں جو آئے ہیں کس لیے آئے؟ کہ جی عید کی نماز پڑھنے آئے، تو آپ کے دل میں ہے نا بات، ہاں اسی کا ہی نام نیت ہے۔ ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب امام کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر، بس۔ کوئی وظیفہ خاص پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی اچھا خاصا وظیفہ ہے کہ نیت کرتا ہوں اس کے 2 رکعت واجب کی اور میں زائد 6 تکبیروں کے، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے پیش امام کے، اور اللہ اکبر، بڑا لمبا وظیفہ ہے۔ بھائی تو سب اسی کام کے لیے آ رہے ہیں نا۔ تو میں نے یہ اس لیے بتایا، فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہیں کوئی آپ کو نہ پھنسا دے بھائی، ہر عمل کا مدار نیت پر ہے، نیت بھی ایک عمل ہے، پھر نیت کے لیے بھی نیت چاہیے، پھر تسلسل لازم آئے گا، ہوگا نا اشکال، اسے سمجھ لینا۔ یہ اعمال کے لیے فرمایا ہے، وہ از قبیل احوال ہے۔ کچھ تھوڑے سے چونک سے رہے، تھوڑا میں آپ کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھو، اول وہلے میں انسان کے قلب میں جو چیز آتی ہے اچھی چیزوں میں سے، تو اس کو حال کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس کو بندے نے دیکھ کر جب اپنے دل میں اس کو جمانے کی کوشش کی تو اس کو مقام کہتے ہیں۔ اول وہلے میں کیا تھا وہ؟ دیکھو، جب تک وہ حال ہے تو حال میں ابھی بندے کا دخل نہیں، کیونکہ وہ ابتدائی درجے میں اول وہلے میں وہ خالص عطیہ خدا بندی ہے۔ بندے نے پھر جو اس کو جمایا اپنے اندر، اب یہ مقام بنا۔ اب یہی حال مقام کی کیفیت پر ہے، اس میں ہے بندے کا دخل، اس کو مقام کہتے ہیں۔ اب سنیے اپنے خادم کی عبارت بدائع الکلام میں سمجھ میں آئے گی۔ الاحوال مواہب، مواہب موہبتن کی جمع ہے، عطیہ خداوندی، الاحوال حال کی جمع ہے۔ الاحوال مواہب والمقامات مکاسب، احوال فقط عطیہ خداوندی ہیں، اور مقامات اس کے اندر بندے کے کسب اور محنت کا دخل ہے۔ الاحوال مواہب والمقامات مکاسب فالاحوال تأتی من عین الجود، احوال آیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی سخاوت کے دریا سے۔ الاحوال تأتی من عین الجود والمقامات تحصل ببذل المجہود، اور مقامات حاصل ہوا کرتے ہیں انسانی کوششوں سے۔ مجہود کے معنی طاقت، بذل کے معنی طاقت کو لگانا، بذل المجہود۔ کبھی آپ یوں کہیں مقامات سمجھ میں نہیں آئے گی بغیر بذل المجہود کا مطالعہ کیے ہوئے۔ کبھی یوں سمجھ لو، الاحوال مواہب والمقامات مکاسب فالاحوال تأتی من عین الجود والمقامات تحصل ببذل المجہود۔ اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، حالت کی اور مقام کی۔ اول وہلے میں حال ہے،
آپ نے کچھ نہیں کیا ختم ہو جائے گا، آپ نے پکڑ لیا اس کو، آپ کی محنت کا کسب کا اس کے اندر دخل ہوا، اب وہ مقام کیا کہتے ہیں، ارے فلاں آدمی بڑے اونچے مقامات ہیں، اس کے مقامات، اس میں آدمی کی محنت جد و جہد کا دخل ہوتا ہے، لیکن ابتدائی مرحلہ جو اس کا ہے جس کو احوال کہتے ہیں وہ خالص عطیہ خدا بندی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال الف لام استغراق کا ہے، ہر قسم کے اعمال جہاں سے بھی صادر ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو ثمرہ مرتب ہو رہا ہے اور جو حکم اخروی ہے اس کے اوپر جو مرتب ہوگا نیات کے ذریعے سے، جیسی نیت ویسا ہی ہوگا، عمل کیسا جیسی نیت۔ یہاں بولا جاتا ہے جیسی روح ویسے فرشتے، کتے کی روح ہے وہ 2-3 دن پہلے واقعہ سنا تھا یاد، فرشتے بھی ویسے ہی ہیں، اللہ والے کی روح ہے تو فرشتے بھی ویسے ہی ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے۔ جیسی نیت جذبہ وہی اللہ تعالی کی جانب سے اس کو مل رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آپ مختلف جگہوں پر یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی، کہیں یوں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور کہیں آئے گا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، لیکن نکیرہ تحت النفی داخل ہو رہا ہے، عموم کے واسطے ہے، عموم کے لیے مفید ہے۔ اگر لِكُلٍّ ہو حدیث میں لا بات، اور اگر نہ ہو تب بھی معنی وہی ہے۔ نکیرہ آ رہا ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا، نکیرہ ایسے موقع پر عموم کا فائدہ دیتا ہے، لہذا اس کا مطلب ہوا لِكُلِّ امْرِئٍ۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مردوں کا کام ہو تو مردوں کو ہوگا، عورت ہیں اور اگر میڈمات ہوں وہ اچھی نیت کریں، نہیں، وَالتَّغْلِيبُ بَابٌ وَاسِعٌ يَجْرِي فِي الْفُنُونِ الْكَثِيرَةِ، اور الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، لہذا اس میں سے ایک فرد کا ذکر کیا، مطلب یہ ہے تمام افراد انسانی کا وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس جذبے سے، جیسی نیت سے، جیسی کیفیت قلبیہ کے ساتھ عمل ہو رہا ہے اسی انداز کا ثواب اس کے اوپر مرتب ہوگا۔ دیکھو ایک آدمی 500 سال جیا اور نماز پڑھی تحیات، سب رات بھر جاگتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، اور حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ایک سجدہ، اس کی 500 سال کی اور حضرت کا ایک سجدہ پلڑے میں رکھ دو، وزن کرو اس کا، وہ دیکھنے میں ایک سجدہ ہے، لیکن وہ جو کیفیت قلبیہ ہے اس کے اعتبار سے جو اس میں وزن ہوگا اس میں وہ پاسن کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سمجھتے ہیں نا بات؟ وہ کیفیت کہاں سے آئے گی جو حضرت کو حاصل ہے؟ کیسے کہ یعنی بھاری سے بھاری احوال میں ایک دم اللہ کے اوپر اطمینان، لا تحزن ان اللہ معنا، ہر وقت نگاہ وہاں ہے، سوتے ہوئے بھی غفلت نہیں ہے، اللہ کی جانب سے اس طرح کی حفاظت ہے۔ پھر دلوں کی ایسی کیفیات ہیں لوگوں کی، ایک بندہ ہے وہ پوری رات تہجد پڑھ رہا ہے، اور ایک بندہ عشاء کے بعد نماز پڑھ کے تھوڑا سا 1-1.5 گھنٹہ اپنا مطالعہ کر کے سو گیا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اس کو زیادہ پسند وہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا مگر اس کے جذبات ہیں بہت زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ جی ایک رو رہا اللہ کے سامنے، ایک بیٹھا ہوا ہنس رہا، مولانا
وہ کیفیات قلبیہ الگ الگ ہیں. بعض بندے ایسے ہیں ان کے ہنسنے کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ دوسرے کے رونے کو نہیں کرتا. اس کا کیا علاج؟ ایک آدمی ہنس رہا ہے فقط اللہ کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہنس رہا ہے، مگر اللہ اس کو جانتا ہے اس کا مقصد کچھ اور نہیں، یہ ہمارے لیے ہنس رہا ہے. اس کا مقصد ہمارے بندے جو کچھ پریشانی میں ہیں ان کے ذہن کو بٹانا اور ان کو ذرا کچھ تھوڑی سی خوشی تقسیم کرنا. لاؤ کوئی لطیفہ پیش کر دوں یہاں، یہ ہے اس کا منشا. اللہ اسے جانتا ہے، اللہ ہی تو جانے گا سب کچھ. ایک کا رونا پسند نہیں آ رہا ہے، پسند ہے، رو رہا ہے اللہ کے سامنے، مگر دوسرے کا ہنسنا زیادہ پسند آ رہا ہے. کیوں؟ اندر کی کیفیات سے سارا مدار اس کے اوپر ہے. آخر آپ جو دیکھتے ہیں اور جو کتابوں میں آپ کے سامنے آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کسی نے ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور تم نے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا. تمہارا احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنا وہ مقام نہیں رکھتا جو میرے صحابی نے ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دی. کیوں؟ وہ کیفیت قلبیہ کہاں سے آئے گی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں مدار کمیت پر نہیں، کتنا دیا، مدار کہیں پر ہے، کیسے دیا، مدار کش پر ہے، کمیت پہ نہیں ہے. بھائی آپ مالدار آدمی ہیں، احد پہاڑ کے برابر تول دیا سونا. وہ صحابی کی جو کیفیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ جگہ تعریف کر رہا ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. کہیں ان کے بارے میں فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ تعریف کر رہا ہے ان کی. اللہ جس کی تعریف کر دے، انداز لگائیے وہ جماعت کیسی جماعت ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحیم اور کفر کے مقابلے پر بالکل لوہے کی دیوار ہے. معمولی بات نہیں ہے نا، اللہ فرما رہا ہے. اب کیا دیکھے گا بھائی؟ ایک ملا جی دوسرے ملا جی کو پریشان ہی کرتا ہوا جگہ دیکھ لو. صحابہ کی دیکھو اللہ نے کیا تعریف فرمائی، اپنے کو دیکھو، یہی ہے فرق. خیر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. کوئی کچھ ہی بکتا رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کوئی کچھ ہی بکتا رہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ناس سے مراد یہاں کون ہے؟ اوساط الناس. کبھی ناس بولا جاتا ہے، کبھی اعلیٰ فرد مراد ہوتا ہے، کبھی ناس بولا جاتا ہے اوساط الناس مراد ہوتے ہیں، کبھی ناس بولا جاتا ہے وہ بالکل ادنا قسم کے مراد ہوتے ہیں، اور کبھی ناس بولا جاتا ہے بالکل جو اس سے بھی گھٹیا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. ایسے بھی لوگ بالکل گدھوں کی فہرست میں داخل کر دو. اولئک یعنی افراد انسانی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، گدھے ہیں گدھے، بلکہ گدھے سے بھی بدتر.
کبھی بولا جاتا ہے ناس فرد کامل یعنی انبیاء، جیسے آپ لوگ اللہ کے خلیفہ ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ خلافت مل گئی، ہاں ٹھیک ہے، مرید کرنا شروع کر دے، خلیفہ ہوں، براہ راست سیدھا اللہ کا خلیفہ۔ لیکن وہاں انسان اللہ کا خلیفہ ہے، بالکل صحیح، لیکن وہاں انسان سے انسان کا فرد اعلیٰ مراد ہے، یعنی پیغمبر، لہذا اللہ کا خلیفہ پیغمبر ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ قال خادمكم في بدائع الكلام الانسان خلیفۃ اللہ فی الارض اولهم آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ خلیفہ نہیں ہیں اللہ کے، انبیاء ہیں۔ تو وہاں ناس بولا گیا، وہ فرد کامل مراد ناس کا۔ یہاں بولا گیا اوساط الناس، صحابہ مراد ہیں۔ کیا ایمان چاہیے؟ کیسا؟ صحابہ جیسا ایمان چاہیے۔ اس سے ہٹ کر ایمان پیش کرو گے چلتا نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں چلتا۔ اب کوئی کچھ ہی بکتا رہے، کہتا رہے صحابہ معیار حق نہیں، تو جانے، تیرا کام جانے، کل پتہ چل جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ آمنو کما آمن الناس۔ یہاں ایمان وہ چاہیے جو صحابہ کا ایمان ہے، اس سے ہٹ کر ایمان کا تمہارا کوئی اور طریقہ اختیار ہوگا، وہ یہاں اللہ کی مارکیٹ میں نہیں چلتا، کنڈم ہے وہ۔ ہے آیت کا مفہوم؟ اب کوئی کچھ ہی کہتا رہے صحابہ کی شان میں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے کسی بھی اعتبار سے دیکھو، اور ایسے ایسے ان کے کہ دیکھو جی معیار حق کہہ رہے ہیں ان کو، تو جان اپنی اصطلاحات کو، اللہ کا فرمان دیکھ لے۔ ایمان کا وہ طریقہ یہاں مطلوب ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ کہو گے چلتا نہیں، پہلے کنڈم، ردی ہونے کی مہر لگے گی، اس کے اوپر نہیں چلے گا۔ جب چلے گا وہ مہر لگنی چاہیے صحابہ کی، ٹھیک ہے جی، تو چلے گا، نہیں تو چلتا نہیں ہے وہ۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بغیر کل کے بھی معنی وہی ہیں، ہر فرد بشر کے لیے، فرد بشر کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جیسے آپ کا جذبہ اچھا ہوتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی بندیاں بھی تو ہیں ایسی کہ ان کا ہر وقت چکر یہی ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہے نا؟ ہے بزرگ، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس ایک بات سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بھائی میں ایک بات پہلے سے کہتا ہوں، میری بات سن کے آپ میں سے کسی کے یہاں بنات کا مدرسہ ہو یا کسی کے ابا کا ہو تو ذرا مجھے برا مت کہنا، وہ دیکھو میں تو ایک بات نقل کر رہا ہوں، ہاں اس میں دیکھ لینا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت جی مرد عورت کو پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ سوال کس سے ہوا؟ حضرت جنید بغدادی سے۔ حضرت جنید بغدادی کا جواب، پڑھانے والے بایزید بستامی ہوں، نام سنا بزرگوں کا، اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن کریم ہو، اور جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ حرم شریف ہو، تب بھی حرام ہے۔
یہ فتویٰ دیا تھا حضرت جنید بغدادی نے. اب آپ جانو، آپ کا کام جانے، زیادہ چکر میں مت پڑنا اس کے. میرا حضرت جنید بغدادی کا فتویٰ آپ کو سنایا ہے. خیر، میں تو عرض یہ کر رہا تھا، جیسے مردوں کے جذبات ہوتے ہیں کہ بھائی دنیا اور آخرت اس کی کامیابی کے ساتھ گزرے، اللہ راضی ہو جاوے، ایسے ہی اللہ کی بندیاں بھی ہیں، وہ اس بات کی کوشش میں لگی رہتی ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور حضور کی سیرت اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ. مولانا، ایک زمانہ تھا اپنے ایمان کے تحفظ کی غرض سے اس وقت کے دارالحرم یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا ضروری تھا مدینہ منورہ کی جانب اپنے ایمان کی تحفظ کی غرض سے. وہ کیوں ہو رہی ہے ہجرت؟ ایمان کی حفاظت کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے. اسی مقصد سے ہو رہی ہے نا، تو ہجرت ہے. اور اگر ہجرت ہو رہی ہے، کیا وہاں سے ایک آدمی نے پیغام دیا مکے میں سے ایک عورت کو جس کا نام تھا ام قیس کہ مجھ سے شادی کر لے. اس نے کہا ٹھیک ہے، شادی تم سے کر لی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ جاؤ. لہذا وہ ہجرت کر کے مدینے میں پہنچ گئے اور شادی ہوئی. لوگ ان کو کہا کرتے تھے مہاجر ام قیس. ہجرت کس کے لیے کی؟ ام قیس کے لیے، نکاح کے لیے. جو بھی کام ہے، یعنی ہجرت بہت بڑا کام ہے، اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے. اور اگر ہجرت اللہ کے لیے نہیں کسی اور چکر کے لیے ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، سارے چکروں سے واقف ہے، شیطان کے تمام چکر بھی وہاں جا کے سب فیل ہو جاتے. یہاں ایک تھوڑی سی بات سنیے. ایک تھا مرید اور ایک تھا پیر. تو جیسا ہمارا یہ صوفی جی بیٹھا ہے، میوات کا صوفی جی ہے، یہ ایک بڈھے پیر سے مرید ہو گیا. اس نے سوچا وہاں فلاں جگہ پر جاؤں، لندن جاؤں، سنا وہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے، تو ویسے بھی پتلا دبلا ہے، وہاں جا کے آب و ہوا اچھی ہوگی، غذا اچھی ملے گی، موٹا ہو جائے گا، گورا ہو جائے گا، آمدنی کے ذرائع بھی بہت ہیں، مالدار ہو جائے گا، سیٹ ہو جائے گا. تو یہ اس نے طے کر لیا کہ وہاں چلا جاؤں. لیکن پیر صاحب سے پوچھے بغیر جاؤں کیسے؟ پیر صاحب کے پاس گیا، حضرت ایسا. پیر بھی پیر ہی ہوتا ہے. پیر نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو چلے جاؤ، لیکن وہاں کے اللہ تعالی سے میرا بھی سلام کہہ دینا. وہ مرید کہنے لگا حضرت کیا وہاں کا اللہ تعالیٰ کوئی اور ہے کیا؟ کہ نہیں، اور تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے تو ایسے ہی سمجھ رکھا ہے جیسا کہ یہاں کا اللہ تعالیٰ کوئی اور ہو، اور نعوذ باللہ وہ بیچارہ کوئی غریب ہو، اور وہاں کا اللہ تعالیٰ کوئی اور ہے جو بہت طاقتور ہے اور بہت مالدار ہے. پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، زمین و آسمان پر، چپے چپے پر کس کی خدائی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی. وہی یہاں کا رب ہے، پوری کائنات کا وہی خالق و رب ہے. پھر یہ سوچنا وہاں آمدنی کے ذرائع زیادہ ہیں، وہاں چلا جاؤں، ذرا اس پر غور کرنا. کوئی اور خدا ہے کیا؟ لیکن بھائی اگر آپ میں سے کسی نے یہ طے کر رکھا میں وہاں جا کے ملازمت کروں گا لندن بندن میں، مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، تو ایک واقعہ سنایا ہے آپ کو. وہ تو رہا وہ
جانا کیسا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو دیتا ہے وہ دیوبند میں بھی دے دے گا، ہندوستان میں بھی دے دے گا، غریب سے غریب جگہ پر دے گا، اور اللہ تعالیٰ دینا نہیں چاہتا کہیں بھی چلا جا وہاں بھی نہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں نہیں لکھی، تمہاری جیب اور منہ میں آ کر واپس جانا پڑے گا، منہ میں سے بھی واپس جانا پڑے گا۔ اور جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے، کوئی کتنی کھینچتان کرے اسے آپ کے پاس پہنچنا ہے۔ جانتے ہو نا، تقدیر کے مسائل تو عجیب ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا کوئی لے نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا نہیں اسے کون دے سکتا؟ اس لیے تھوڑا سا آدمی مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے کام میں لگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر جگہ وسیع ہو سکتے ہیں، اس کی خدائی ہر جگہ پر ایک سے اندر کی۔ سمجھ میں آئی؟ اب تمہاری مرضی، لندن جانا ہو صوفی جی چلا جا، اور لیکن وہ مرید بھی پکا نکلا، کہنے لگا حضرت میں تو ادھر کو میرا ذہن متوجہ نہیں ہوا تھا، جب بات یوں ہے میں نہیں جاتا، پھر گیا نہیں۔ مرید پکا تھا، اور اگر کچا ہو مرید تو کچے مرید بھی ہوتے ہیں، تو اس کی بھی سن لو۔ وہ ایک گاؤں کا بڑا زمیندار، جیسے ہمارا یہ بیٹھا پنجابی، ایک پیر صاحب سے مرید ہو گیا کاشکار۔ اب وہ پیر صاحب گئے مرید کے گھر، اب جس کے یہاں جو چیز ہوتی ہے وہ وہی چیز دکھاتا ہے، تو پیر صاحب کو لے کے کھیتوں میں گیا کہ جی یہ چاول کا کھیت ہے، یہ فلاں کا کھیت ہے، کہ آ رہی ہے تو آواز آ رہی، کچھ آگے بڑھے تو چھوٹی چھوٹی وہ جو راستے ہوتے ہیں زمینوں کے درمیان چلنے کے، نہیں روڈ نہیں، ہاں ڈول جو کہتے چھوٹی چھوٹی، وہ کاشتکار کے بچے بڈھے بھاگے بھاگے پھر اس کے اوپر، اور جسے عادت نہیں ہے وہ تو نہیں بھاگا پھرے گا اس کے اوپر۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پیر صاحب کی آواز آنی بند ہوئی، جیسے وہ کچھ کہتا رہے کہ اچھا بھائی اللہ، کچھ نے دیکھا آواز نہیں آ رہی، پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو پیر صاحب گرے پڑے۔ وہ ڈول پہ چلنے کی عادت نہیں تھی، وہ گر گئے۔ اب گاؤں کے لوگ جیسے ہوتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے وَيُكْرَهُ إِمَامَةُ الْإِعْرَابِ، پڑھا ہے نا فقہ کی کتابوں میں، وَيُكْرَهُ إِمَامَةُ الْأَعْرَابِ۔ اور کنز الدقائق کے حاشیے پر اس کے تحت میں لکھا ہے، حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے کنز الدقائق پر، ایک اعرابی کا واقعہ لکھا ہے حاشیے میں، دیکھ لینا اس۔ خیر، اب اس نے جب دیکھا پیر صاحب تو گر گئے۔ اب گاؤں کا آدمی کاشتکار، لاٹھی ہاتھ میں رکھتے ہیں کاشتکار لوگ جب جنگل میں رہتے ہیں، آیا اور پیر صاحب پر لاٹھی بجا دی۔ یہ کیا گاؤں کے لوگ ایسے ہی ہوں، سر پہ بیٹھا ہو تو سر پہ بیٹھا لیں، اور ابے بھائی کیوں دھوکے دے رہا؟ تو بتاو یوں کہ پل صراط ہے، اس کے اوپر کو سب کو گزرنا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور پیر صاحب اس کے اوپر کو لے کے چلیں گے۔ جب اتنے بڑے راستے پر کو تو نہیں چل سکتا تو اتنے سے ہلکے راستے پر تو خود بھی چلا گا، ہم بھی لے کر چلا گا، کیوں دھوکے دے رہا؟ بالکل وضاحت خراب کر دی پیر صاحب نے۔ اس لیے بھائی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پیر بنا دے تو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ گاؤں کے آدمی کو مرید بنانے میں احتیاط کرنا۔ کیوں؟ وہ مونڈی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بات ہو جائے تو وضاحت خراب کر دیتے ہیں۔
وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا دنیا یہ عالم آخرت سے پہلے برزخ، اس سے پہلے کا جو عالم ہے دنیا دنوبن سے لیا جائے قریب، دنیا 16 کے وزن پر، دیناۃن سے لیا جاوے دنیا تو مانا کمینی، بڑی کمینی ہے، ہر جگہ پر دنیا کا کمینہ پن ظاہر ہوا۔ دنیا موصوف ہے، یصیبھا جو یتحصل کے معنی میں ہے، یحصل کے معنی میں ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ ارے بھائی یہ موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آ رہی ہے۔ اور جو آدمی کے ہو اس کی ہجرت اس دنیا کی جانب جس کو وہ حاصل کرے گا، جو اس کو پہنچے گی۔ کہیں کو ہجرت کر رہا ہے کہ وہاں جا کے، لندن جا کے، فلاں جگہ جا کے تو سیٹ ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا اور تیری صحت بن جائے گی۔ اب امرأۃ ینکحھا یا کیوں جا رہا ہے وہاں ام قیس سے بھی نکاح کرنا ہے۔ ہجرت تو کر رہا ہے مگر کہیں کے لیے دنیا، ہجرت تو کر رہا ہے کہیں کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا مقصود ہے، تو مہاجر للہ فی اللہ نہیں ہوا بلکہ مہاجر ام قیس بنے۔ اور وہ آدمی کے ہو جس کی ہجرت اس دنیا کی جانب جس کو کہ وہ حاصل کرے، یا عورت کی جانب جس سے وہ نکاح کرے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کے نصیب میں اور اس کے بدلے میں بس صرف وہی ہے جس کے واسطے اس نے ہجرت کی، اور اس کے علاوہ وہ نہیں ملے گا اس کو۔ تمہارا مقصد یہی تھا، لہذا اپنا مقصد حاصل ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے تم نے قدم اٹھایا نہیں، لہذا ہجرت کا جو ثواب مرتب ہونا چاہیے یا کسی بھی عمل کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ 3 دن ہو گئے اس حدیث میں۔ ایسا کرو، وقت زیادہ ہو گیا، تمہارے پرچے رکھے ہیں، اب میں آپ حاضر ہوں گا۔ کل تو جمعرات ہے، جمعے کے دن نہیں آؤں گا، سنیچر میں انشاءاللہ آؤں گا۔ پرچے بھی رکھ لو، یہ بھی دیکھ لوں گا انشاءاللہ العزیز، رکھ لو جواب۔